سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور DGISPR کی پریس کانفرنس ہم سبھی نے سنی۔ وہ پریس کانفرنس بڑی ڈیٹیلڈ تھی، کچھ بہت مشکل چیزوں کو بڑے اچھے اور بڑے بہترین انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جس طرح سے میپ سے انہوں نے پراپر بتایا کہ کس طرح سے کس جگہ پر کتنے مشکل ترین راستوں میں جو وہ دہشت گرد ہیں وہ پہنچے اور پھر کس طرح سے آپریشن ہوا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ DGISPR صاحب نے اس کو موسٹ سکسیسفل آپریشن قرار دیا ہے کہ 36 گھنٹوں کے اندر جس طرح سے پروفیشنلزم، جس طرح سے یونٹی، جس طرح سے کریج، جس طرح سے فیتھ کے ساتھ اس آپریشن کو مکمل کیا گیا، وہ یقینی طور کے اوپر قابل تحسین ہے۔ اچھا، جو ایک بڑی اہم چیز تھی اور بڑی الارمنگ بھی تھی ہم سب کے لیے، گو کہ پہلے اس طرح کی چیزیں ہم تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد وہ بڑی واضح ہو گئی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پکچرز اور جس طرح سے رپورٹ کیا گیا انڈیا میڈیا کے اندر، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت ساری پکچرز کو چینج کر کے، بہت ساری پرانی فوٹیجز نکال کے، بہت ساری پرانی چیزوں کو دکھا کر انڈیا میڈیا نے دکھایا ہے۔ اس کے پیچھے کیا بھارت کی سوچ ہے، اس کے پیچھے بھارت کے عزائم کیا ہیں، اور خاص طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر اس کے باقاعدہ طور کے اوپر ہینڈلرز موجود تھے، جو انفارمیشن جائے وقوع سے فوری طور کے اوپر افغانستان منتقل ہو رہی تھی۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز کیا ہیں، بہت سارے اور سوالات ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے بعد بہت ساری چیزیں جو کلیئر ہوئی ہیں وہ میں ساری آپ کے لے کر جا رہی ہوں۔ بڑے پسندیدہ تجزیہ کار ہیں آج کل فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ چوہان صاحب۔ سب سے پہلے تو جو پریس کانفرنس کا میں نے ذکر کیا آپ نے بھی سنی، کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر پریس کانفرنس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عریج، آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب اور DGISPR جنرل احمد شریف بڑے احسن انداز سے، بڑے خوبصورت اور مدلل انداز سے انہوں نے پچھلے 4 دن سے جتنی کنسپائریسیز تھی، جتنی ایمبیگوٹی تھی، جتنا سسپیشیسنس کریٹ کی گئی تھی انٹرنل اور ایکسٹرنلی، انڈیجینسلی اور ایکسیجینسلی، ملک کے اندر اور ملک سے باہر موجود جتنے ڈیجیٹل دہشت گرد تھے ان کی طرف سے جتنی بے یقینی پھیلائی گئی تھی، آج انہوں نے بڑے احسن طریقے سے وہ سارا کچھ صاف کر دیا۔ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے انڈیا اور افغانستان سے اس پورے آپریشن کو جناب آپریٹ کیا گیا۔ دوسرا انہوں نے بتا دیا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین را اور انڈین جناب آپ کی حکومت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے پرانی جناب آپ کی تصاویر، پرانی آپ کی ویڈیوز، اس کی ویڈیوز بنائی اور بنا کے جو ہے وہ جو انہوں نے بیانیہ دیا وہ کس انداز سے جو ہے وہ پورا انٹرنیشنل لیول پہ، اور پھر آپس میں ان کا کیا تعلق تھا دہشت گردوں سے، کہ دہشت گرد اپنی فوٹیجز بنا کر وہ دیتے تھے، وہی فوٹیجز فوری طور پہ جناب آپ کا انڈین میڈیا چلا رہا ہوتا تھا۔ لیکن اس پوری پریس کانفرنس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ جو مین کلپریٹس تھے اس پورے کرائسس کے اندر، جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ذہن کو اور انٹرنیشنل لیول پہ اس پورے ایشو کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی، وہ پاکستان کی مخصوص جماعت PTI کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور وہ بھگوڑے، وہ ہاف بوائلڈ انقلابی، وہ 2 نمبر قسم کے ٹکر کے لوگ جو بھاگ کے دم دبا کے اب امریکہ اور برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی انڈین را کے فنڈ کے اوپر پل رہے ہیں، انہوں نے جس انداز سے انڈین بیانیے کو اس ایشو کے حوالے سے ایز اٹ از آگے پریزنٹ کیا تھا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جی، یہ آپ نے نوٹ کیا؟ جی بالکل۔ پوری پریس کانفرنس کے اندر PTI کا، PTI کے ایکٹیوسٹ کا، PTI کی لیڈرشپ کا، PTI کے سپانسرڈ وہ سارے کے سارے باہر بیٹھے لکوت، ان کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ کل پورا دن قومی اسمبلی میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، وہ ہم کریں گے تذکرہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک اچھا جسچر دیا کہ کل کلاں یہ انگلی نہ اٹھا سکیں کہ اس موقع کے اوپر کہ جب پوری پاکستانی قوم کو یونٹی ریکوائرڈ تھی، اس یونٹی کے موقع پہ جو پہلا ایشو، اس ایشو کے حوالے سے جو پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی، اس میں جناب پولیٹیکلی چیزوں کو جناب ہائی لائٹ کیے رکھا، اپوننٹ کو ہائی لائٹ کیے رکھا۔ اس سوال کی جسٹیفیکیشن جنرل احمد شریف اور سرفراز بگٹی صاحب نے نہیں ہونے دی کوئی جناب پیش کی، نہ ان کو موقع دیا۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ انڈین میڈیا بڑی خوبصورتی سے نیوٹرلائز کا لفظ یوز کر رہا تھا۔ پیسے اڑانے والا اور کھانے والا آفتاب اقبال
اس نے جس بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے این اس دن جو اس نے ویڈیو بنائی اس میں وہ BLA کے ان مردود کتوں کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا. خراج تحسین کہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ملٹری ٹیکٹکس کے ساتھ، بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، بڑی جناب مہارت کے ساتھ، بڑے سنکرونائز طریقے سے انہوں نے FC کے نوجوانوں کو پہلے نیوٹرلائز کیا. وہ بغیرت آدمی تو کم از کم شہید بھی نہیں کہہ سکا. تو اپنے ملک کے ان جوانوں اور ان افسروں کو کہ جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سینکڑوں پاکستانیوں کو جناب پاکستان کے جناب سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو جناب ریسکیو کیا، یہ ٹانگوں پر ٹانگ رکھ کے یہ آدمی اور یہ جو نیوٹرلائز وہی نیوٹرلائز کا لفظ آپ کا بھارتی میڈیا میں استعمال کر رہا تھا. پھر اسی طریقے سے PTI کے جتنے لوگ تھے جو ٹرولنگ کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایشو کے اندر سارے بے نقاب ہوئے. انڈیا بھی بے نقاب ہوا، طالبان بھی ناکام ہوئے، افغان حکومت بھی ناکام ہوئی اس ایشو کے اوپر، نیکڈ ہوئی، اور ساتھ یہ PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یہ 10-12 باہر بیٹھے ہوئے غداران وطن، ننگے وطن، یہ سارے کے سارے لوگ بھی یہ ذلیل و خوار ہوئے. لیکن آج کی پریس کانفرنس نے ایک چیز کلیئر کی. جی اریج، آپ پچھلے 30 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کم از کم 30 سال کی. انڈیا کے اندر اڑی کا واقعہ ہوا، اڑی کیمپ کا، پلوامہ کا ہوا، اس کے علاوہ کئی واقعات ہوئے. 4 سے لے کے 8 کشمیری گئے. انہوں نے ایک ہفتہ، 3 دن سے لے کے ایک ہفتہ پوری انڈین را کو، انڈین اسٹیبلشمنٹ کو، انڈین فوج کو تگنی کا ناچ نچایا. جی، اور ان کا آپریشن کمپلیٹ نہیں ہو پاتا تھا. وہاں پاکستان سے کوئی کبوتر جاتا تھا، ان کی ہوا نکل جاتی تھی جناب پوری انڈین را کی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کی اور انڈین میڈیا کی. لیکن خراج تحسین پیش کریں گے ہم پاکستان کی فوج کو، بالکل، پاکستان کی ایئر فورس کو، پاکستان کے SSGs کو، پاکستان کے FCs کو، پاکستان کی جناب انتظامیہ کو، بلوچستان حکومت کو، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 36 گھنٹوں کے اندر اور اس پورے آپریشن کے اندر ایک شہری بھی شہید نہیں ہوا. بالکل، جو شہید ہوئے وہ ان کے آنے سے پہلے ہوئے ہیں. تو پوری پاکستانی قوم متحد ہے. بالکل، پوری پاکستانی قوم اپنے شہداء کو، سویلین شہداء کو، ہماری فوج کے شہداء کو جو 4 FC کے جوان شہید ہوئے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے اور برملا یہ کہتی ہے ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں. یہ پاک وطن ہے، جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. جی بالکل. اچھا، ہم نے اس پریس کانفرنس میں دیکھا فیاض صاحب کے بڑا واضح طور کے اوپر بتایا گیا کہ جو ہینڈلرز تھے وہ افغانستان کے اندر موجود تھے، پل پل کی خبریں وہاں پر جا رہی تھیں. خاص طور پر یہ بھی کہا گیا ہے جو وہاں سے اسلحہ آیا ہے وہ بھی افغانستان کے اندر سے آیا ہے، اور اس طرح کی پکچرز بھی ہمیں دکھائی گئی ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو پاکستان کا کردار رہا ہے ہمیشہ سے افغان اپنے بہن بھائیوں کو لے کر، پاکستان نے ماضی میں بھی بڑی مدد کی ہے، ان کے لیے دروازے کھولے ہیں، وارملی ویلکم کیا ہے. لیکن اب جب اس طرح کے موقعوں کے اوپر افغانستان پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، جب پاکستان نے یہ پالیسیز اپنائی کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیج دیا جائے، تب بھی پاکستان کے حوالے سے اس طرح کا موقف آیا. گو کہ پاکستان اپنے امن کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے. جب اس طرح کا موقع آتا ہے افغانستان اس میں پیش ہوتا ہے، اول نمبر پر ہوتا ہے اور وہ ساتھ دیتا ہے بھارت کا یہ سب کچھ کرنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ گو کہ بھارت میں ہے یا وہ ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہے، افغانستان اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ کیوں کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اچھا ریچ، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کی تو تاریخ کے اوپر نظر ہے نا، اس کا پوائنٹ آف ویو اور سوچ ذرا مختلف ہوگی. جس کا یہ 1 2 3 4 سال کی سیاست کے اوپر اور جناب ریجنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا. جی ٹھیک ہے. اگر آپ لانگ ٹرم ہسٹری کا جناب اسٹڈی کریں نا، پچھلے 50 سال ان افغانیوں کو پالا ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے. اس وقت جتنے وزیر ہیں افغانستان کے تمام تقریباً پاکستان کے اندر پلے بڑے جوان ہوئے ہیں. جی. ان کے جتنے وزیر ہیں تمام کے تمام ان کے بچے جناب ایجوکیشن حاصل کرتے رہے پاکستان سے. ان کے جتنے وزیر ہیں، ان کی جتنی قیادت ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کی
مرہون منت ہے. ان کی کرکٹ ٹیم کو کھلایا, ٹریننگ دی پاکستان کی کرکٹ اکیڈمی نے. لیکن یہ اتنے احسان فراموش ہیں, ان کی آکڑ دیکھو, چوڑوں والی آکڑ ایک لفظ ہے پنجابی کا, ایک محاورہ ہے چوڑوں والی آکڑ, ان کی آکڑ دیکھو. لیکن اب اس کے اندر ایک چیز ہو رہا ہے, قصور ان کا نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور جو ریالٹی بھی ہے, اب فزیکل ڈائریکٹ وارز کا زمانہ نکل گیا, لد گیا. اب دو قسم کی وارز ہو رہی ہیں, ایک ڈیجیٹل وار, ایک آپ کی ٹریڈ وار. ان دو وارز کے ذریعے سے قومیں ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, انٹرنیشنل سیناریو کے اندر آپ کو نظر آئے گا. پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل وار, انڈین را بڑی خوبصورتی سے ان افغانوں کو آگے لگا کے اور ان کو پیسہ دے کے. افغانوں کی کمزوری ہے پیسہ. مینو نوٹ بخا میرا موڈ بنے, بس اس سے زیادہ افغانوں کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. جو پیسہ لگائے گا, جتنی وار انڈسٹری ہے ان کے وار لارڈ جو ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں, رشیا دے, امریکہ دے, ایران دے, ترکی دے, پاکستان دے, کوئی بھی دے, یہ پیسہ لیتے ہیں. پیسے کے پجاری ہے. ہوا یہ کہ انڈیا نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, انڈیا کو پتا تھا کہ وہ پاکستان کا فزیکل مقابلہ نہیں کر سکتا. آخری ایپیسوڈ 27 فروری 2019 کی انہوں نے دیکھ لی. پاکستان کی ایئر فورس نے چھتر اور لتر مار کے وہ اونچی مونچھوں والے کو نیچی مونچھیں کر کے فینٹاسٹک ٹیپ لا کے یہاں سے بھیجا. آگے سے اتنی بے شرم قوم ہے انڈین اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ, اس کو نشان حیدر اپنا دے دیا, جو ان کا سب سے بڑا جناب جیسا پاکستان کے اندر ہوتا ہے نا. اتنے بے غیرت اور بے حس قوم ہے. اور یار وہ گھٹیا آدمی یہاں سے شکست خوردہ ہو کے سر نیچے دے کر آپ کے ملک کی جو دشمن ملک ہے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے گیا, تم نے اس کو جناب آپ کا سب سے بڑا آرمی کا ایوارڈ دے دیا. انہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس کا, پاکستان کی نیوی کا اور پاکستان کی آرمی کا مقابلہ نہیں, فزیکل مقابلہ نہیں کر سکتے, دم مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ یہ جناب واگا بارڈر کے اوپر جو ہر روز شام کو 5 بجے پریڈ ہوتی ہے, ان کے فوجیوں کا اور ہمارے فوجیوں کا کبھی دیکھا ہے آپ نے کمپیریزن؟ جی. ہمارا فوجی 6.5 فٹ کا کڑیل جوان, چھاتی ذرا 40 کی اس کی چھاتی ہوگی, اس کا جسہ, اس کا جذبہ, اور کبھی ان کے سپاہی دیکھے, ان کی حالت دیکھی ہے. اور بھائی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے فزیکل دو. اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ سازش کریں گے, اب وہ کنسپائریسی کریں گے. اور چانکیا کی ارتھ شاستر اگر کسی نے پڑھی ہو نا, جس کی بنیاد کے اوپر ان کی پوری آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے انڈیا کی, انڈین حکومت کی اور اس ہندوتوا کلچر کی, وہ تو یہی سکھاتا ہے, سازشیں کرو, ٹانگیں کھینچو, محلاتی سازشیں. اب ان ارتھ شاستر چانکیا کی سیاست کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے افغانوں کے اوپر اربوں ڈالر لگا کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. پچھلے 15-20 سالوں میں انہوں نے وہاں پر اپنے قونصل خانے بنائے. ان کی بالی ووڈ اس کا مین کردار ہے. اریج, میں نے آج سے 15 دن پہلے ان کی ایک ویب سیریز دیکھی, پوری 8 قسطیں, برڈ آف بلڈ. کہ پوری قوم سے میں کہوں گا ذرا دیکھ لیں, آپ کو BLA پوری سمجھ آ جائے گی. پورا بلوچستان اور BLA کے اوپر. اپنے منہ سے ان کا وزیر اعظم مودی برملا جلسے میں اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ ہمیں بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, وہاں کی BLA کے ساتھ, وہاں کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کا اجیت دیول برملا کہہ چکا ہے کہ میرا بس چلے تو میں پاکستان کے 100 ٹوٹے کر دوں, اور ہم کھلم کھلا جناب گلگت بلتستان, کشمیر, KPK اور بلوچستان کی جناب علیحدگی پسندوں کو جناب ہم سپورٹ کریں گے. ان کا آرمی چیف برملا کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یہ ساری انسرجنسیز کریٹ کریں گے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ BLA کے ساتھ انڈیا کا تعلق تشت اسباب ہے. ان کی ویب سیریز, ان کی ہر تیسری فلم جو آتی ہے اس میں یہ برملا شو کرتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کے اندر جناب ہم سرجیکل اٹیک کر رہے ہیں. فلموں میں جناب جنرل اکشے کمار, جناب بریگیڈیئر سنجے دت اور جناب فلاں لیفٹیننٹ جنرل جناب فلاں اجیت دیول اور کیا کہتے ہیں بوبی دیول, یہ جناب پاکستان کے خلاف بڑی بڑی فتوحات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فلموں کی کہانی اور ہے, فزیکل دو لڑنا کچھ اور ہے. تو لیکن پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ متحد ہو کر
متفق ہو کر اپنی سونی دھرتی کی بقا کے لیے پاک فوج کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہو کے ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. ہم نے پہلے بھی جیتی تھی وار اینڈ ٹیرر, اب بھی انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی بہت ساری جنگیں جیتی ہیں اور انشاءاللہ اب بھی جیتیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے. متحد ہیں لیکن کچھ حلقے ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. جاتے جاتے فیاض الحسن چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے, کیونکہ ہم نے پوری پریس کانفرنس بھی سن لی, ہم نے کل کی قومی اسمبلی کے اندر جتنی بھی تقاریر ہوئیں, جتنے بھی بحثیں مباحثے ہوئے وہ سن لی, ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز دیکھ لیں. شہباز شریف نے بڑا وارملی کہا ہے کہ جی آئیں ہم سیاست کریں گے لیکن اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آ کر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی, کوئی حل نکالیں گی, یا پھر جو ایک ہمارے پاس واقعہ ہے کہ 2019 میں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے تو وہ نہیں آئے تھے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور پھر اس کمیٹی میں وہ خود ہی شامل نہیں ہوئے تھے. تو کیا اب اگر اس طرح کی کوئی کمیٹی بلا لی جاتی ہے یا کوئی کانفرنس کر دی جاتی ہے, اے پی سی کا بھی کل ذکر ہوا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں آئے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آنا تو پڑے گا, آتی ہے نہیں آتی, اب یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہی میرا خیال ہے سولوشن بھی ہے. عریش, آج کی بریکنگ اور آج کے پوڈ کاسٹ کا جو مین مغز پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس طریقے سے کے پی کے اندر جتنی دہشت گردی ہے اور اس کے پی کے کی اس دہشت گردی کے ذریعے سے جو پاکستان اور پنجاب کے اندر بھی جو دہشت گردی ہے اور بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی, وہ جو سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف کا وہ فیصلہ جو اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ ہم 45,000 جنگجو طالبان لے کر آئے تھے, ہم نے 1921 کے اندر ان کو بسایا تھا پاکستان میں, جو اس کی وجہ سے اس پاکستان میں اندر آئی. آج بلوچستان کے حوالے سے بھی سن لیں, جب آپ کا 2014 کے اندر سانحہ اے پی سی ہوا, آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی جی, اس میں طے کیا گیا نیشنل ایکشن پلان. جی, اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو بیسک 3 چیزیں بڑی مین تھیں, ایک نیکٹا کا قیام, ایک ریپڈ ریسپانس فورس کا قیام, تیسرا سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم جناب آپ کی فورس, اس کا قیام. اب مزیدار بات سنیں, پنجاب کے اندر جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ختم ہوئی ٹیررزم, اس کے اندر رائے طاہر صاحب ہوتے تھے جو ابھی بھی گریڈ 22 کے پولیس آفیسر ہیں, انہیں ہیڈ بنایا گیا تھا سی ٹی ڈی کا. انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سی ٹی ڈی کے جناب ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا پیچھا کر کے ان کی قبر تک پہنچایا, جہنم واصل کیا. اب اصل بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, 2019 کے اندر جنرل باجوہ صاحب بلوچستان کے اندر ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے رائے طاہر صاحب کو انہوں نے ڈپیوٹ کروایا وہاں پر سی ٹی ڈی کا ہیڈ. بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے اس عظیم نوسر باز نے جس طرح ان طالبان ٹی ٹی پی کا جو غلاظت ان کو یہاں لانے کی, بسانے کی, ان کا جو فرنٹ فٹ کا ان کا جناب ونگ ہے, وہ اس کے حوالے سے ایک قومی جرم کیا. دوسرا قومی جرم اس کا یہ سن لیں بلوچستان کے حوالے سے, وہاں کے جو سردار تھے, وہاں کے جو عمائدین تھے بڑے بڑے, جو سمگلنگ کے اندر انوالو, جو تیل کی سمگلنگ کے اندر انوالو, جو آپ کی جناب مین ٹریفکنگ اور جناب ہیومن سمگلنگ کے اندر انوالو, جو آپ کے جناب ہر قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو سردار تھے, جن کی اربوں روپے کی دہاڑی تھی دن کی, انہوں نے بانی تحریک انصاف کی حکومت, وہ قاسم جناب سوری جو باہر بیٹھا ہوا ہے خبیث انسان, جو ایک ووٹ کا جناب سٹے آرڈر لے کر اس وقت کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے وہ 4.5 سال ایم این اے رہا, ان کے پریشر کے اوپر اس بانی تحریک انصاف نے جنرل باجوہ پہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ رائے طاہر کو چینج کرو. رائے طاہر کی ابھی تازہ وہاں پہ سی ٹی ڈی کے حوالے سے ذمہ داری لگی تھی, اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ میں بڑی خوبصورتی سے یہاں پر جتنی دہشت گردی کی لہر, دہشت گردوں کے ٹھکانے, میں اس کو ختم کروں گا. اور ان کا تجربہ بھی تھا پنجاب کے حوالے سے, انتہائی ایفیشینٹ پولیس افسر. لیکن بدقسمتی سے جنرل باجوہ کے اس فیصلے کو ناکام کیا. بانی تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور رائے طاہر کو وہاں سے اٹھا کر دوبارہ جناب وفاق کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ لے آئے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اپنی رپورٹ کرو. میں آج کے پروگرام کے اندر برملا کہوں گا
کہ اگر سی ٹی ڈی کو پراپر طریقے سے رائے طاہر کی سپرویژن کے اندر 2019 میں کھل کھلا کے کام کرنے دیا جاتا تو آج شاید بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے یہ حالات نہ ہوتے. لیکن یہ خباثت بھی، یہ ذلالت بھی اس بانی تحریک انصاف کے ماتھے پہ اور اس کے سینے پہ سجے گی. یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ میں نے ساری بات کی ہے. کوئی اس کا رد کرنا چاہے تو کھلم کھلا آ کے رد کرے کہ کیا رائے طاہر کو 2019-20 کے اندر سی ٹی ڈی کا ہیڈ بنایا گیا اور اس کو اتروایا کس نے؟ اس کو اتروایا اسی بانی تحریک انصاف نے، اس امت مسلمہ کے عظیم دو سرباز نے. تو ایک لمبی فہرست ہے قومی جرائم کی، لیکن اب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور تحریک انصاف کو بھی سوچنا پڑے گا. اینڈ آ گیا اب ان کا. جو انہوں نے اس جعفر ایکسپریس کے سہانے میں اپنا کردار ادا کیا نا، ابھی جو ریاست ان کے خلاف ایکٹ کرے گی نا، اس میں بی ایل اے بھی رگڑی جائے گی اور اس میں پی ٹی آئی بھی رگڑی جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے. عریج فاطمہ کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.